ماشاء اللہ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار صلوات. دعائے رحمان الرحیم پروردگار آپ تمام مومنین کا چل کر آیا اور بانیان مجلس کا یہ فرش عزا بچھایا، اپنی بارگاہ مقدس میں قبول و مقبول فرمائے. دوستو، بزرگوں اور عزیزو، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس ذات عادیت نے، اس کریم اللہ نے، اس مہربان خالق نے، رحمان رحیم پروردگار نے ہمیں جب اس فانی، اس ختم ہو جانے والی دنیا میں خلق کرنے کا ارادہ فرمایا تو اللہ نے ہمیں کوئی عام مخلوق نہیں بنایا بلکہ اپنی بہترین مخلوق انسان بنا کے بھیجا. یہ اتنی کوئی عظیم اور بہترین مخلوق ہے کہ اللہ رب العزت قرآن مجید آخری پارہ سورۃ الدین میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سنین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ فرماتا ہے، مجھے تین کی قسم، مجھے زیتون کی قسم، مجھے امن والے شہر مکہ کی قسم، بتحقیق میں اللہ نے انسان کو بہترین مخلوق انسان بنا کے بھیجا. اللہ نے ہم پہ احسان فرمایا. اللہ نے جتنی بھی مخلوقات بنائی ہمیں اس مخلوق میں سے خلق فرمایا جو اشرف المخلوقات، جو بہترین مخلوق ہے. اللہ چاہتا تو ہمیں دوسری مخلوقات میں سے خلق کر سکتا تھا، اللہ چاہتا تو ہمیں حیوان بنا سکتا تھا، اللہ چاہتا تو ہمیں جانور بنا سکتا تھا. میں یوں کیوں نہ کہوں، اگر وہ اللہ کی ذات چاہتی تو ہمیں حشرات بنا کے پیدا کر سکتی تھی، لیکن میرے اللہ نے ہم پہ احسان کیا، ہمیں نہ جانور بنایا، نہ حیوان بنایا، نہ حشرات بنایا، بلکہ اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات، بہترین مخلوق انسان بنا کے بھیجا. میرا محترم، اللہ نے ہمیں بہترین مخلوق انسان بنایا. یہ ہم سب کا نظریہ ہے کہ ہمارا خالق اللہ ہے، ہمارا بنانے والا، ہم کو پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے. لیکن دن آئے روز آپ ممبر سے سنتے ہیں کچھ لوگ بیان کرتے ہیں کہ اس کائنات کو بنانے والی ذات اور ہمیں خلق کرنے والی ذات نعوذ باللہ من ذالک مولا علی علیہ السلام کی ہے. میرا محترم، وہ دراصل شیعہ نہیں، کہلواتے تو خود کو شیعہ ہیں، لیکن ان کا جو عقیدہ اور نظریہ، جو دراصل جس عقیدے پر وہ گامزن ہیں، وہ غالی ہیں، وہ کافر ہیں. ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، کھانا پینا، فقہ جعفریہ کے نزدیک جو شیعہ اثنا عشریہ ہیں، ان کا غالیوں کے ساتھ کھانا پینا، ان کے ساتھ تعلق قائم کرنا حرام ہے. اور آپ ان سائنسدان سے بھی سنتے ہیں
جو غیر مسلم ہیں، جو اللہ کی وحدانیت کا اعلان نہیں کرتے، جو کلمہ توحید نہیں پڑھتے، جو اللہ پر عقیدہ نہیں رکھتے، وہ کہتے ہیں کہ اس کائنات کو بنانے والی کوئی ذات نہیں ہے، بلکہ یہ کائنات خود بخود وجود میں آ گئی ہے، اس کو کوئی بنانے والا نہیں ہے۔ میرا محترم، آئیں ہم مسلمان جو یہ سب عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہماری سب سے بہترین کتاب وہ کون سی کتاب ہے؟ وہ ہے قرآن مجید۔ آئیں قرآن مجید کے پاس چلتے ہیں جو کہ اللہ کا کلام ہے۔ جیسا کہ اسی قرآن کے اندر یہ اللہ کا کلام ہے، کیسے؟ اسی کلام سے ہم واضح کرتے ہیں کہ اللہ نے قرآن مجید میں خود فرمایا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ یہ جو قرآن مجید کلام ہے یہ محمد مصطفیٰ پہ نازل ہوا ہے، اور اللہ فرماتا ہے میرا نبی کوئی کلام ہی نہیں کرتا، کوئی بات ہی نہیں کرتا جب تک میں اللہ کوئی وحی نازل نہ کروں۔ لہذا یہ جو تمام تر قرآن ہے یہ اللہ کی کلام ہے، محمد مصطفیٰ کی کلام نہیں ہے، یہ کسی عام بندے کا نہیں بلکہ اللہ کی کلام ہے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ فرماتا ہے زمین اور آسمان کا پیدا کرنے والا میں ہوں، زمین اور آسمان کا خلق کرنے والا میں ہوں، زمین اور آسمان کو سجانے والا میں ہوں۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ آسمان کو اتنے بلندیوں پہ جس نے اس کو ایک بغیر ستون کے روکا ہوا ہے، جو بغیر کسی زور کے، بغیر کسی تھمب کے، بغیر کسی ستون کے رکا ہوا ہے، یہ ایسے نہیں رکا ہوا، اس کو کوئی نہ کوئی ذات ہے جس نے روکا ہوا ہے، اور میرے محترم اسی ذات کو اللہ کہتے ہیں۔ اور یہ زمین یہ جو فارش کی طرح بچھی ہوئی ہے، اس کو کوئی بچھانے والا ہے، یہ خود بخود نہیں بچ سکتی۔ اور اللہ نے قرآن مجید کی اس سورت کی آگے والی آیت میں فرمایا وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اللہ فرماتا ہے غور نہیں کرتے، دن کا نکلنا، رات کو نکلنا، دن کا صبح روشن ہونا، رات کا اندھیرا ہو جانا، دن کو صبح سورج کا نکلنا بر وقت، اور بر وقت سورج کا غروب ہو جانا، پھر چاند کا نکل آنا، چاند کو نورانیت عطا کرنا، ستاروں کا نکل آنا، یہ رات کا پھیل جانا، رات کو نیند کا غالب کرنا، یہ کون ہے؟ یہ کہ انسان اور سارا کچھ خود بخود ہو رہا ہے؟ نہیں، ہرگز ایسا نہیں، بلکہ اس ذات کو چلانے والی ہے، دن کو بنانے والی ذات ہے، رات کو بنانے والی ذات ہے، سورج کو روشنی دینے والی ذات ہے، چاند کو نورانیت دینے والی ذات ہے، اور اسی ذات کو اللہ کی ذات کہتے ہیں۔ اے محترم، میرا محترم، اللہ نے قرآن مجید کی پھر آگے والی آیات میں فرمایا وَالْفُلْكِ الَّتِي تجری فی البحر بما ينفع الناس، اللہ نے فرمایا میں نے یہ دریا بنائے ہیں، یہ سمندر بنائے، اور ان سمندروں کے اوپر کشتیوں کو چڑھایا ہے لوگوں کو نفع بخش کے لیے۔ اللہ نے یہ دریا بنائے ہیں، یہ دریا یہ خود بخود بن گئے، یہ پانی خود بخود آ گیا، یہ سمندر خود بخود ہو گئے؟ ہرگز نہیں، ان کو بنانے والی کوئی ذات ہے، اور اسی ذات کو اللہ کی ذات کہتے ہیں۔ آئے قرآن مجید کی آگے والی آیت پڑھتے ہیں، اللہ فرماتا ہے وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا وَمِن كُلِّ دَابَّةٍ، اللہ فرماتا ہے آسمان سے مینہ برساتا ہے، اللہ فرماتا ہے آسمان سے مینہ برساتا ہوں۔ اے میرا محترم، یہ آسمان سے مینہ برسنا یہ کیسا ہے؟ یہ اگر خود بخود ہوتا تو یہ پھر اس کو روکنے والی کون سی ذات ہے؟ مینہ اگر خود بخود برستی تو یہ لگاتار برستی رہتی، جب پانی اوپر ختم ہو جاتا پھر رک جاتی۔ یہ کیسا ماحول ہے کہ پانی، یہ آپ سنتے رہتے ہیں نا، یہ سائنسدانوں سے آپ سنتے ہیں، یہ جو پانی نیچے ہوتا ہے یہی آبی بخارات بن کے اوپر جاتا ہے، یہی بادل بنتے ہیں، ان کو زمین یہ جو پانی ابلتا ہے اس کے جو بخارات نکلتے ہیں یہ جو بادل بن جاتے ہیں، یہ بادل کیسے بنتے ہیں؟ آخر ان بادلوں کو بنانے والا کون ہے؟ میرا محترم وہی بادلوں کو بنانے والی ذات، وہی اللہ کی ذات ہے۔ اور میرا محترم، اور زمین پہ ہم دانہ ڈالتے ہیں، کچھ دنوں کے بعد جاتے ہیں وہ دانہ اگا ہوا ہوتا ہے، وہ درخت بنا ہوا ہوتا ہے۔ اگر ہم نے گندم کاشت کی ہے، گندم کا دانہ بویا ہے تو گندم پیدا ہوتی ہے، اگر ہم نے کپاس کا دانہ بویا ہے تو کپاس پیدا ہوتی ہے۔ میرا محترم، اب یہ بتائیں وہ ذات کون ہے جو اس الٹے دانے کو بھی سیدھا کر دیتی ہے، سیدھے دانے سے بھی پودا پیدا کرتی ہے، الٹے دانے سے بھی پودا کرتی ہے، ٹیڑھے دانے سے بھی پودا پیدا کرتی ہے؟ یہ پودا پیدا کرنے والی ذات کون؟ میرا محترم اسی ذات کو تو اللہ کی ذات کہتے ہیں۔ اور آئیں آگے والی ذات، آگے والی آیت میں پڑھتے ہیں،
اللہ فرماتا ہے وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اللہ فرماتا ہے کہ ہواؤں کو چلانے والا کون ہے؟ یہ ہوائیں خود بخود چلتی ہیں؟ نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے، ہوائیں خود بخود نہیں چلتی، اور ہوائیں کبھی ٹھنڈی کبھی گرم۔ ہواؤں کو ٹھنڈا کرنے والا کون ہے؟ ہواؤں کو گرم کرنے والا کون ہے؟ یہ سردی کا آ جانا، سردی کا چلا جانا، یہ گرمی کا آ جانا، پھر گرمی کا ختم ہو جانا، یہ سردی کو سرد کرنے والا، گرمی کو گرم کرنے والا، یہ ذات کون ہے؟ ہوا کو ٹھنڈا کرنے والا، ہوا کو گرم کرنے والا، ہوا کو چلانے والا، یہ خود بخود کیسے؟ ناممکن۔ تو میرا محترم، اس کو آخر چلانے والی ذات ہے، ہوا کو بنانے والی ذات ہے، ہوا کو گرم کرنے والی ذات ہے، ہوا کو ٹھنڈا کرنے والی ذات ہے، اور اسی ذات کو اللہ کہتے ہیں۔ اور اللہ نے آگے والے آیت میں فرمایا وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، فرمایا وہ بادل جو کہ زمین اور آسمان کے درمیان چھایا ہوا ہے۔ اور میرا محترم، یہ بادل جو چھایا ہوا ہے زمین اور آسمان کے درمیان، یہ کیسے چھایا ہوا ہے؟ نہ کوئی ستون ہے، نہ کوئی چیز ایسی ہے جو اس بادل کو روکے ہوئے ہو، تو یہ درمیان پہ جو مسخر ہو گیا ہے، رکا ہوا ہے، اس کو روکنے والی ذات کون ہے؟ اسی ذات کو اللہ کی ذات کہتے ہیں جس نے بادل کو مسخر کیا۔ اور پھر اللہ نے اسی سورت کی آخر والی آیت میں فرمایا لِآیَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، اللہ فرمایا اگر عقل مند لوگ اس میں تھوڑا سا بھی غور کریں، تھوڑا سا بھی فکر کریں، تو عقل مندوں کے لیے یہ نشانیاں ہیں، یہ علامات ہیں کہ پہچانیں کہ ان کو بنانے والی ذات کوئی نہ کوئی ہے۔ یہ جو ہمارے ذہن میں آتا ہے نا، ہم یہ جو کہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ذات ہے ان کو بنانے والی ہے، اسی ذات کو اللہ کی ذات کہتے ہیں۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ میں ایک مختصر سا واقعہ بیان کر کے آپ کی عبادت کو مکمل کرتے چلوں، پھر مسائل کی طرف۔ میرا محترم، ایک بادشاہ تھا، اس کی رعایا میں 2 مذہب کے لوگ رہتے تھے۔ ایک ایسے عقیدے کے لوگ تھے جو کہتے کہ یہ کائنات خود بخود وجود میں آ گئی ہے۔ دوسرے لوگ تھے جو کہتے تھے نہیں نہیں بھائی، یہ کائنات خود بخود وجود میں نہیں آئی، حالانکہ ان کو کوئی بنانے والا ہے، جن کو مسلمان کہتے تھے، یعنی اللہ کی توحید پر ایمان رکھتے تھے، اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے تھے، یہ سب نظام اللہ کے محتاط مانتے تھے۔ اس بادشاہ نے سوچا کہ یہ ان کے مسائل ہوتے رہتے ہیں، کیوں نہ میں ان کا مناظرہ کروں، جو حق پر ہوگا، جو سچا ہوگا، میں پھر اس کو پوری رعایا پہ لاگو کر لوں گا۔ بادشاہ نے دونوں عالموں کو بلایا، جو اللہ کو مانتے تھے ان کو بھی بلایا، جو اللہ کو نہیں مانتے تھے ان کو بھی بلایا، ان کے ساتھ ٹائم مختص کیا، ٹائم فکس ہو گیا، چلے گئے کہ فلاں دن فلاں ٹائم مناظرہ ہوگا، جو جیتے گا اسی کا مذہب پوری رعایا پہ لاگو کر دیا جائے گا۔ چلے گئے، وقت مقرر جو تھا وہ آ گیا، دن مقرر تھا آ گیا۔ وہ جو خدا کو نہیں مانتے تھے وہ پہنچ گئے، بادشاہ کے دربار میں پہنچ گئے۔ کافی دیر گزری تو ان غیر ملحد جو اللہ کو نہیں مانتے تھے انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، دیکھیں ہم حق پر ہیں، ہم حق پر تھے، ڈرے نہیں، ہم آپ کی بارگاہ میں آ گئے۔ وہ جو کہتے ہیں کہ اللہ ہے، اس کائنات کو چلانے والی کوئی ذات ہے، وہ سچ پر نہیں ہے، وہ حق پر نہیں ہے، وہ جھوٹا ہے۔ اگر وہ سچا ہوتا تو اب تک آ گیا ہوتا۔ بادشاہ بہت سیانا تھا، کہا بابا نہیں ایسے نہیں، رکو، ہو سکتا ہے آ جائے۔ کافی دیر گزری، کافی دیر گزرنے کے بعد وہ عالم جو اللہ کی وحدانیت کے اقرار کرتا تھا، جو یہ کہتا کہ اس نظام کو بنانے والی ذات کوئی ہے اور اس کو اللہ کہتے ہیں، وہ آ گیا۔ بادشاہ نے اس بندے سے پوچھا بابا آپ کا وقت مقرر تھا، آپ مقررہ وقت میں نہیں آئے، کافی دیر بعد آئے، وجہ کیا ہے، آپ دیر سے کیوں آئے؟ تو اس عالم نے کہا بادشاہ سلامت، آپ تک پہنچنے سے پہلے مجھے ایک جنگل عبور کرنا تھا، دریا عبور کرنا تھا، معذرت، آپ تک پہنچنے سے پہلے مجھے ایک دریا عبور کرنا تھا۔ میں دریا کے کنارے آیا، مجھے کوئی کشتی نظر نہیں، کوئی ملا نظر نہیں آیا، کافی دیر ٹھہرا رہا۔ کافی دیر گزرنے کے بعد جو دریا کے کنارے درخت ٹھہرے تھے، میں نے دیکھا وہ درخت خود بخود کٹنے شروع ہو گئے ہیں، وہ دیکھا خود بخود پھٹے بننا شروع ہو گئے ہیں، پھر وہ دیکھا خود بخود کشتی بننا شروع ہو گئی ہے۔
کہتا میں حیران ہوا، خود دیکھا وہ اس میں کل لگنا شروع ہو گیا ہے، تھوڑی دیر میں کشتی تیار ہو گئی، میں اس میں بیٹھ کے آ گیا۔ جیسے ہی اس عالم کا یہ کہنا تھا جو خدا کی وحدانیت کا اقرار نہیں کرتے تھے، انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، ہم نے آپ کو کہا تھا نا یہ حق پر نہیں ہے، یہ تو ہم کہتے تھے حق پر نہیں ہے۔ بادشاہ سلامت اب ہمیں معلوم ہوا یہ پاگل بھی ہے، توجہ کیجئے گا، یہ پاگل بھی ہے۔ بادشاہ سلامت کیسے ممکن ہے کہ ایک کشتی بغیر بنانے والے کے بن جائے؟ بادشاہ سلامت ایک کشتی کو بنانے کے لیے مہر معمار کی ضرورت ہے، مہر مستری کی ضرورت ہے، بغیر مہر مستری کے بن ہی نہیں سکتی۔ جیسے یہ کہنا تھا نا، اس عالم جو اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا تھا، کہا بس آپ نے فیصلہ کر دیا، جب تم لوگ کہتے ہو ایک کشتی بغیر بنانے والے کے نہیں بن سکتی، تو بتاؤ اس پوری کائنات جو یہ بڑا منظم نظام چل رہا ہے، بغیر بنانے والے کے کیسے چل رہی ہے؟ بغیر بنانے والے کے یہ کائنات کیسے بن گئی ہے؟ عزیزان محترم، بس 2 جملوں میں ہی وہ مناظرہ ہار گئے، ان کے پاس کوئی جواب نہ تھا، خاموش ہو گئے۔ بادشاہ نے اعلان کر دیا اب میری رعایا پہ اسلام لاگو ہوگا، ان علماء سے دین سیکھا جائے، ان علماء کے احکام پر عمل کیا جائے۔ تو میرا محترم، ہم آئے دن دین اسلام پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم اسلام پر عمل نہ کر سکیں، ہم سے گستاخی ہو جائے، ہم انسان ہیں نا، ہم سے غلطی ہو جاتی ہے، غلطی ہونا کوئی عیب، اتنا بڑا عیب نہیں ہے کہ جتنا اپنے گناہ پر معافی نہ مانگنا عیب ہے۔ غلطی ہو گئی ہے نا، تو پھر اللہ کی بارگاہ میں چلا جا، میرا اللہ، تجھے اللہ نے 14 وسیلے بنائے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں چلا جا، اللہ نے 14 وسیلے بنے، میرا اللہ تجھے محمد مصطفیٰ کا واسطہ، علی حیدر قرار کا واسطہ، بنت پیغمبر فاطمہ الزہرا کا واسطہ، حسنین کریمین شریفین کا واسطہ۔ تو اللہ کی بارگاہ میں جا کے جب واسطہ دے گا نا، اللہ تیری زبان سے وہ الفاظ ختم نہ ہوں گے، اللہ تیرے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ عزیزان محترم، اگر آپ کو اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہوئے ان 14 معصومین کا وسیلہ دیتے ہوئے بھی شرم آتی ہے نا، میں نے محمد مصطفیٰ کی سیرت پہ تو عمل نہیں کیا تھا، میں نے علی مولا کی سیرت پہ تو عمل نہیں کیا تھا، میں نے اپنی بیٹیوں کو فاطمہ الزہرا کی سیرت کی کوئی کتاب بھی تو نہیں دی تھی نا، کوئی ان کا حجاب کا، کوئی پردے کا درس بھی تو نہیں دیا تھا نا، میں نے حسنین کریمین شریفین کی سنت پر بھی تو عمل نہیں کیا تھا نا، ان کا واسطہ دیتے ہوئے بھی شرم آتا ہے نا۔ اللہ نے تیرے لیے چھوٹے چھوٹے وسیلے بنائے ہیں، آ کے کہہ دے میرے اللہ تجھے معصومہ کا واسطہ۔ کون معصومہ؟ جن کی عمر 4 سال ہے، تکلیفیں وہ سب برداشت کی جو جناب زینب کبریٰ نے برداشت کی۔ آزادارو، اگر مسلمانوں نے جناب زینب کبریٰ کے خیمے کو آگ لگائی تو اس 4 سال کی بچی کے دامن کو آگ لگائی۔ آزادارو، اگر مسلمانوں نے جناب زینب کبریٰ کی چادر کو چھینا تو اس 4 سال کی بچڑی کے مکنے کو چھینا۔ آزادارو، اگر مسلمانوں نے جناب زینب کبریٰ کو تازیانے مارے تو اس 4 سال کی بچی کو تماچے مارے گئے۔ آزادارو، 11 محرم کا دن تھا، آل رسول کو قیدی کر کے لے چلے۔ کافی فاصلہ طے کرنے کے بعد مسلمانوں نے اپنے قافلے کو روکا، اپنے لیے خیمے لگائے، آل رسول کو دھوپ پہ بٹھایا۔ اجرکم اللہ جزاکم ربکم۔ آزادارو، اپنے لیے خیمے لگائے، آل رسول کو دھوپ پہ بٹھایا۔ جناب سکینہ چلتی ہوئی مولا سجاد علیہ السلام کی خدمت میں عرض کرتی ہے، بھیا سجاد، اگر اجازت ہو تو میں تھوڑی دیر سو جاؤں۔ مولا سجاد علیہ السلام نے بڑا درد بڑا جملہ فرمایا، کہا میری بہن سکینہ، اس کڑکتے دھوپ میں گرم ریت کے اوپر اگر نیند آتی ہے تو سو جاؤ۔ آزادارو، وہ معصومہ جو اپنے بابا کے سینے کے علاوہ نہ سوتی تھی، اللہ جانے کتنے دنوں کی تھکی ہوئی تھی، گرم ریت پہ سوئی اور نیند آ گئی۔ آزادارو، مسلمانوں نے اتنی جلدی سے اپنے قافلے کو اٹھایا، اپنے قافلے کو آگے چلایا کہ کوئی بھی اپنے بچے کو سنبھال نہ سکی۔ آزادارو، 4 میل کے فاصلے پہ جناب زینب کبریٰ نے اپنے ارد گرد دیکھا، جناب سکینہ نظر نہیں آئی۔ جناب زینب کبریٰ نے کہا، ام رباب، بھائی کی امانت آپ کے پاس ہے؟ کہا نہیں بہن زینب، میرے پاس نہیں ہے۔
ام کلثوم بھائی کی امانت آپ کے پاس ہے، نہ بہن میرے پاس بھی نہیں ہے۔ عزادہ بی بی نے کہا قافلہ روکا جائے۔ عزادہ رک گیا قافلہ، شمل چلتا ہوا آیا مولا سجاد کے پاس۔ مولا سے آگے کہتا ہے پہلے بھی تو بچے جھڑتے رہے ہیں، پہلے تو قافلہ نہیں روکا، اب قافلہ کیوں روکا، کیا ہو گیا؟ امام سجاد علیہ السلام روئے رو کر کہا ظالم حیا کر، جو پہلے جھڑتے رہے تھے وہ ہمارے بچے تھے، جو اب رہ گئی ہے وہ ہماری عزت ہے، دیکھ ہم آل رسول ہیں، اجرکم اللہ جزاکم ربکم۔ عزادہ و شمر نے کہا میں جاتا ہوں بچی کو لے آتا ہوں۔ حمید کہتا ہے میں یہ منظر دیکھ رہا تھا، جب میں نے سنا نا، شمر کہتا ہے کہ میں جاتا ہوں لے آتا ہوں۔ حمید کہتا ہے میں جانتا تھا شمر بہت ظالم ہے، جائے گا بچی پہ ظلم کرے گا۔ کہتے ہیں میں نے اپنے گھوڑے کو دوڑایا، بڑی تیزی سے میں چلا۔ کہتا ہے میری بدقسمتی، جب میں پہنچا وہ ظالم ہاتھی رسالت دے چکا تھا، بچی زمین پہ جھڑی ہوئی تھی، چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو باندھ کے کہہ رہی تھی ظالم حیا کر، ظالم میرا بابا مارا گیا، مجھے تماچے نہ مار۔ عزادہ و حمید کہتے جب میں پہنچا نا، میں نے کہا ظالم حیا کر، بچی جان کے تھوڑی رہ گئی ہے، نیند آ گئی تھی، بچی تھکی ہوئی تھی۔ حمید کہتے جب میں نے بچی کی سائڈ لی نا، بچی چلتی ہوئی میرے پیچھے آ گئی، بچی چلتی ہوئی میرے پیچھے آئی۔ میں نے کہا آؤ معصومہ میرے قریب آؤ، معصومہ میرے قریب آؤ، آؤ میں تمہیں اپنے ساتھ گھوڑے پہ سوار کروں، تمہیں قافلے کے پاس لے جاؤں۔ معصومہ حمید کہتے ہیں پہلے تو معصومہ میرے قریب کھڑی تھی، پھر چند قدم دور ہو گئی، کہتی ہے حمید پہچان، میں سید زادی ہوں، میں زہرا کی بیٹی ہوں، تو نہ محرم ہے، میں تیرے ساتھ کیسے سفر کر سکتی ہوں؟ اجرکم اللہ جزاکم ربکم۔ عزادہ و حمید کہتے ہیں بچی پھر تو ہمارے ساتھ فاصلہ کیسے طے کرے گی؟ 4 میل کا فاصلہ ہے، سفر بہت لمبا ہے، تو کیسے طے کرے گی؟ عزادہ جملہ سنو گے؟ بچی کہتی ہے، معصومہ کہتی ہے حمید آپ گھوڑے پہ سوار ہو کے چلو، میں معصومہ دوڑتی ہوئی آؤں گی۔ عزادہ حمید کہتے ہیں ہم گھوڑے پہ سوار تھے، بچی ہمارے گھوڑوں کے ساتھ دوڑتی رہی۔ حمید کہتے ہیں جب ہم قافلے کے قریب آئے، معصومہ وہ بچی جلدی سے دوڑی، ہمارے گھوڑوں سے آگے گئی۔ کہتے میں سمجھا بچی وہاں جائے گی جہاں اس کی پھوپھی زینب بیٹھی ہے، کہتے بچی وہاں بھی نہیں گئی، آگے کو دوڑی۔ کہتے میں سمجھا شاید وہاں جائے گی جہاں ماں رباب بیٹھی ہے، کہتے بچی وہاں بھی نہیں گئی، آگے کو دوڑی۔ کہتے سے میں سمجھا شاید وہاں جائے گی جہاں اکبر کے سر والی سانگ ہے، کہتے بچی وہاں بھی نہیں گئی، آگے کو دوڑی۔ کہتے میں سمجھا شاید بچی وہاں جائے گی جہاں اس کے بابا کے سر والی سانگ ہے۔ عزادہ کہتے ہیں بچی وہاں بھی نہیں گئی، بچی آگے کو دوڑی۔ عزادہ کہتے ہیں بچی وہاں جا